السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج دل کی کشتی جو ہے وہ غم کے گہرے سمندر میں ڈوبا چاہتی ہے، کیونکہ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے اندر بہت سارے پاکستان سے اور بہت سارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوان اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے یورپ کی طرف آتے ہوئے یونان کے گہرے سمندر میں ڈوب کر غرقاب ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ یہ جب سے خبریں مل رہی ہیں دل بڑا رنجیدہ ہے، دکھی ہے۔ آپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم خبر شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے جو یو کے میں مقیم پاکستان کے ایک ممتاز جرنلسٹ ہیں راجہ فریاد خان، جو کہ سابق ایڈیٹر ہیں روزنامہ اوصاف کے، ان سے ہی زیادہ تر ہم نے یہ جو ان کے معلومات ہے اس سے یہ خبر ہم نے لی ہے۔ جو تعداد ہم آپ کو فگر بتا رہے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ یونان میں جو جہاز ڈوبا ہے، یہ بیسکلی اس کے اندر تقریباً کوئی 750 لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس میں 650 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں یونان کے اندر ڈوبنے والے اس جہاز میں۔ اور یہ بدقسمت جہاز جو ہے یہ لیبیا سے اٹلی کے لیے نکلا تھا۔ جب یہ یونان کے پانیوں کی سمندری حدود کالا ماتا پہنچا تو وہاں پر یونان کی جو کوسٹ گارڈ پولیس ہے اس نے اس جہاز کو گھیرا۔ جب جہاز کو گھیرا گیا تو نوجوانوں میں بھگدڑ مچی، یعنی کہ پولیس کے گھیرنے کی وجہ سے۔ تو اب وہ جو بھگدڑ مچی، وہ جو کھلبلی مچی، اس کے سبب نوجوانوں کا جو پریشر تھا، جو ان کا زور تھا، وہ جہاز کے ایک طرف پڑا، تو جس سے جہاز الٹا ہوا۔ الٹا ہونے کے بعد جو ہے وہ جہاز گہرے پانی میں ڈوب گیا۔ تو اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 750 لوگ اس جہاز کے اندر جو ہیں وہ سوار تھے، جس میں سے 350 بتایا یہ جاتا ہے۔ جو ہمارے راجہ صاحب ہیں، راجہ فریاد صاحب ہیں، انہوں نے جو چیز کلیئر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ 350 لوگوں کا تعلق جو تھا وہ پاکستان سے تھا۔ اس میں سے بہت زیادہ بچے جو تھے وہ اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجائے ہوئے وہ جو آ رہے تھے ادھر، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے تھا۔ اور 104 افراد کو جو ہے وہ زندہ بچایا گیا ہے، اور جبکہ جو تقریباً کوئی 650 لوگ ہیں ان کی میتیں ابھی تک نہیں نکالی جا سکی۔ ان زندہ بچ جانے والوں میں 10 پاکستانی ہیں، 2 کشمیری ہیں۔ جو پاکستانی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ضلع گجرانوالہ کے ساتھ ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں 43 سے زائد کشمیری نوجوان جو ہیں جن کا تعلق کوٹلی کے ساتھ بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس حادثے میں اپنی جان جو ہے وہ جان آفری کے سپرد کر کے وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ وہ اس حادثے میں اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اب یونان میں بھی بتایا جاتا ہے کہ 3 روزہ سوگ کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تو حادثہ پیش آیا، اور تقریباً کوئی 2-3 ماہ میں ایک آدھ بڑا حادثہ، یا تقریباً کوئی 1 ماہ میں کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے جس میں بہت ساری جانیں جو ہیں یہ چلی جاتی ہیں۔ یہ لیبیا سے چلنے والا جہاز تھا جس کے اندر مختلف نسلوں کے، مختلف مذاہب کے، مختلف لوگ جو ہیں، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ 350 کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھا، اس میں سے بہت زیادہ بچے جو تھے وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ بیرون ملک جانے کا جھانسا دینے والے یہ جو لوگ ہیں یہ مورد الزام ہونے چاہیے، ان کو جو ہے وہ لٹکایا جانا چاہیے۔ یہ نوجوانوں کو ورخلاتے ہیں، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نمٹنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ مظفر آباد کے اندر، باغ کے اندر، رولا کوٹ کے اندر، اسی طریقے سے میرپور کے اندر، کوٹلی کے اندر ایسے نوسر باز جو ہیں یہ متحرک ہیں، اور ان نوسر بازوں نے جہاں پر آزاد کشمیر کے ان اضلاع کا رخ کر رکھا ہے، وہیں پر انہوں نے گجرانوالہ کا، گجرات کا، منڈی باودین کا، یہ جو پنجاب کے اضلاع ہیں، یہاں پر لاہور کے اندر بہت زیادہ لوگ متحرک ہیں، اسلام آباد کے اندر یہ لوگ متحرک ہیں، یہاں پر انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ بڑا نوسر باز نیٹ ورک ہے، یہ ملی بھگت ہوتی ہے۔ یہ جو ٹکٹس بیچنے والے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ اگلے ایجنٹ جو ہے یہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یہ یورپ آنے کے سہانے سپنے دکھاتے ہیں، خواب دکھاتے ہیں۔ وہ نوجوان جو ہے وہ وہاں پر بھی کوئی کام کاج نہیں کرتے، ان کا دل وہاں پہ نہیں لگتا، وہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں، مائیں زیور بیچتی ہیں، باپ زمینیں بیچتے ہیں، لوگ اپنے جانور بیچتے ہیں، جمع پونجی بیچ کر کے بچوں کو موت کے منہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کے یہ جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں ان کو سزائیں دینی چاہیے، ان کو لٹکایا جانا چاہیے۔ میں کہتا
کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فورسز ہیں، جو ہماری ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف مکمل طور پر کریک ڈاؤن کر کے ان کے اوپر مقدمات بنا کے ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ثبوتوں کے ساتھ ان کو سرے بازار لٹکا دیا جانا چاہیے کہ کتنی ماؤں کے بچے جو ہیں وہ گہرے پانیوں میں ڈوب گئے ہیں، ان کو مچھلیاں کھا گئی، ان کو سمندری مخلوقیں کھا گئی ہیں، ان کی بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کی ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کے باپ ان کے راستے دیکھتے ہیں، ان کے بھائی ان کے راستے دیکھتے ہیں۔ اگر سینے میں کوئی دل ہے، اگر اس دل کے اندر کوئی شرم و حیا ہے، اس دل کے اندر کوئی خدا ترسی ہے، اس دل کے اندر کوئی خوف ہے، تو اس کام کو رکنا چاہیے۔ یہ جو فیکٹس ہیں یہ ذرائع ابلاغ کی زینت بھی بنے ہیں۔ میں اسی حوالے سے یہاں پر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پر نااہلی کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نااہلی اس کے اندر شامل ہے جو ارباب اقتدار و اختیار ہیں، جو ایف آئی اے ہے، جو اسی طریقے سے اس کام کی روک تھام میں اتھارٹیز رکھنے والے ایسے ادارے ہیں جو قانونی طور پر جن کی ذمہ داریاں ہیں، جن کے فرائض منصبی ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ گھروں سے بچوں کو نکالتے ہیں، وہاں سے بڑی تگڑی رقم یعنی کہ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جب ان کو یہ ترکی اور یونان کے اندر پہنچتے ہیں تو ان بچوں کو دوبارہ اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کر کے پھر پیچھے گھر والوں سے رابطہ کر کے کہا جاتا ہے کہ بچہ آپ کا اغوا ہو گیا، فلاں پارٹی اغوا کر کے لے گی، کیونکہ قانون کا سہارا تو ہوا نہیں، غیر قانونی طریقے سے یہ گئے۔ اب کسی طریقے سے وہ گھر والے بھی بتانے کے قابل نہیں ہوتے کہ ہم کس سے شکایت کریں، کس کو کہیں، کس اتھارٹی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، پاکستان کے اندر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یا ہم بیرون ممالک میں جن ممالک میں ہمارے بچے گم ہوئے ہیں وہاں پر دروازہ کھٹکھٹائیں، کس سے کہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو ان کو پھر دوبارہ بلیک میل کیا جاتا ہے، 2 دفعہ 4 دفعہ ان سے دوبارہ رقمیں اینٹھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ان بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بٹھا کر کے انہیں سمندر کی منہ زور لہروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، موت کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دیا جاتا ہے، لاشیں پھینک دی جاتی ہیں اور لاشیں مسخ ہوتی ہیں، لاشیں جلائی جاتی ہیں۔ کئی بچوں کے گھر والے ان کا چہرہ واپس نہیں دیکھ سکے۔ یعنی کہ اگر جس طرح ابھی یہ حادثہ پیش آیا یونان کے اندر، یونان کی جو فورسز ہیں انہوں نے میتوں کو جتنی ہو سکتی ہے انہوں نے وہ نکالی ہیں، تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ اب جو 100 کے لگ بھگ ڈیڈ باڈیز نکالی گئی ہیں، اگر 600 لوگ جو ہیں اس حادثے میں اپنی جانیں جو ہیں وہ گنوا چکے ہیں، تو 550 لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کی بہنیں، ان کے گھروں میں کیا کوہرام ہوگا، وہ کیا کر رہے ہوں گے، ان کے اوپر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اب یہ جب ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں تو یہ یورپ کے کسی ملک سے جب ڈیڈ باڈی واپس کسی ملک میں جاتی ہے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد جاتی ہے۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد یہ ڈیڈ باڈی جاتی ہے تو اس کے اندر 3 سے 4 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، اور اس میت کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس میت کی حیت بگڑ جاتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ یہاں پر میں یہی کہوں گا کہ اپنا ملک جو ہے اس کے اندر روزگار کے مواقع تلاش کیجئے، اپنی جان کو جو ہے وہ ان خطرات کے اندر مت ڈالیے۔ موت کے منہ میں اپنے پیاروں کو، میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ خدارا اپنے بچوں کو وہاں پر روک کر کے روکی سوکھی کھا لیں، لیکن یہ غلط راستے اختیار نہ کریں، غیر قانونی راستے اختیار نہ کریں، ایسے راستے اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ اپنے الوداع کرنے والے بچے کو کبھی بھی دیکھ نہ سکیں۔ پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر ایسے روزگار کے مواقع موجود ہیں جہاں پر اچھا رزق تلاش کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے دروازے جو ہیں وہ لیگل طور پر آنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹیشن مکمل طور پر لیگلی کرتے ہیں اور آپ کو اگر قانون کی عملداری کا یعنی کہ اعتماد ہے، یقین ہے، آپ اچھا بزنس کر سکتے ہیں، اچھی تعلیم آپ کے پاس موجود ہے، پوری دنیا کے دروازے آپ کے اوپر کھلے ہیں، برطانیہ کے دروازے کھلے ہیں، امریکہ کے دروازے کھلے ہیں، یورپ کے دروازے کھلے ہیں، خود پاکستان کے اندر، خود آزاد کشمیر کے اندر اچھے کاروبار کے مواقع موجود ہیں۔ آپ ان کو استعمال کیجئے، آپ ان کو اختیار کیجئے۔ خدارا موت کے منہ کے اندر مت چاہیے۔ آج ہمیں یہاں پر برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، اگر ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہے تو ان ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان بہن بھائیوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ ابھی جو لوگ اس تیاری میں ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یورپ پہنچے، کسی نہ کسی طریقے سے ان لیگل راستہ اختیار کر کے ان لیگل راستوں سے ہوتے ہوئے ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھ کے وہ نکلے، وہ رک جائیں۔ ان کے ماں باپ کو چاہیے وہ ان کو روکیں، وگرنہ یہ ہوگا کہ سانپ گزرنے کے بعد لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔